الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیز چھوڑتا ہوں، ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور سنتی یعنی میری سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ۔ لن تدلوا، گمراہ نہیں ہوں گے، وہ غلط راستے پر نہیں جائے گا۔ ابھی آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ہر جگہ مسلمان عجیب عجیب کام کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، بدعت بھی کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں۔ ضرورت کیا ہے ہمیں کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کے بارے میں بتائیں۔ حدیث آپ کہیں یا سنت کا ایک ہی بات ہے، سنت بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں۔ تو جو کچھ آیتوں کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صفات بتائی گئی ہے، کیسی صفات ہونی چاہیے ان میں، یہ بتایا۔ اللہ پاک توفیق دے کہ یہ صفات ہم سب کے اندر آ جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ باتیں آ گئی تو دنیا کا نقشہ بدل گیا۔
مدینہ بدل گیا، مکہ مکرمہ بدل گیا، اور عرب میں جو ممالک کے آس پاس سب بدل گئے، ایران والے، روم والے سب بدل گئے۔ جب مسلمانوں نے قرآن پاک سے کم دلچسپی لی، قرآن پاک کو پڑھا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو مسلمانوں کی حالت جو ہے ابتر ہو گئی۔ حالانکہ مال بہت ہے مسلمانوں کے پاس، آج بھی پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ تو میں آپ کو ابھی سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے بندے، عبد کی جمع ہے عباد۔ رحمان، اللہ کا نام رحمان بھی ہے، اللہ کی صفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم پڑھتے ہیں، بہت مہربان، بہت رحم والا۔ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں، الذین یمشون، جب وہ چلتے ہیں زمین پر، ہونا، بہت عاجزی سے چلتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ خاص کر صحابہ کرام، انہوں نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھا، آئیڈیل ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، حلال کمائی میں، حلال کپڑا پہننا، رشتہ داروں کی خدمات، ماں باپ کی ہر چیز میں کیا دیکھا انہوں نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھا، ان کے پاس وہ نمونہ تھا۔ تو یہاں بتایا صحابہ کرام کی صفات ہے تو سب کے لیے، لیکن ان کی صفات زیادہ ٹپکتی ہے اس میں۔ حضرت ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اشعری، ابو موسیٰ اشعری، وہ ایران میں ایک جگہ ہے مدائن، وہاں کے گورنر تھے۔ ایسے سادگی سے رہتے تھے، لوگ پہچانتے نہیں تھے ان کو، یہ گورنر صاحب ہے، ہر کام کر رہے ہیں۔ وہ آج کرے گا کوئی آفیسر، اللہ ماشاء اللہ کوئی کرنے والے ہوں گے۔ وہ جا رہے تھے کہیں، ایک آدمی نے کہا وہ یہ سامان میرا، یہ سامان ہے، میرے گھر تک پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہنچا دیا۔ گورنر صاحب کو کہہ رہے ہیں، پہنچا دیا۔ وہاں راستے میں بتایا لوگوں نے، ارے پتہ نہیں تم کو، یہ تو گورنر ہے۔ تو انہوں نے کہا معافی چاہتا ہوں میں آپ سے۔ کہا نہیں کیا بات ہے، معافی کی کیا بات، میں تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو تھا ہی، پورا قرآن جو ہے آپ کے اندر تھا، مجسم پورا قرآن، پہچانتے نہیں تھے۔ باہر سے لوگ آتے تھے نا ملنے کے لیے، ایران سے آتے تھے، روم سے آتے تھے، مختلف علاقوں سے آتے تھے، پوچھتے تھے تمہارا نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے تمہارا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پہچانا نہیں اس نے صحابہ میں، تو لوگ کہتے تھے وہ فلاں فلاں، وہ اشارے سے کہتے تھے وہ۔ تو یہ ہونا کا مطلب یہی بیٹا، ہونا بالکل عاجزی سے رہنا، بالکل عاجزی سے۔ تو علماء نے یہ بھی کہا عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے آدمی چل رہا ہے، لوگوں کو لگتا ہے بیمار ہے، یہ کیا لگتا ہے بیمار آدمی ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا ایک آدمی کو، وہ چل رہا تھا ایسے ہی، تو کہا تو بیمار ہے؟ کہا میں بیمار نہیں۔ پھر کیسے چلتے؟ درہ اٹھایا، لگایا تو نہیں، کہا ٹھیک طریقے سے چلو، یعنی ایسے بیماروں کی طرح بھی چلنا نہیں، ٹھیک طریقے سے چلنا ہے، لوگوں کو سلام کرتے ہوئے جانا ہے نا۔ آج کل تو سلام کا رواج کیا ہو گیا، ختم ہو گیا تقریباً۔ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، اس کو تو لوگ سلام کرتے ہیں، افسر صاحب کو بھی کرتے ہیں السلام علیکم، لیکن کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہو، ہاں، معمولی قسم کا، وہ دنیاوی حیثیت سے کرتے ہیں لوگ سلام۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، سلام 3 بار کرنے کے لیے فرمایا، 3 بار۔ گھر میں جاتے ہیں نا، جیسے گھر میں ہم لوگ ہیں، کسی کے یہاں جانا ہے، دروازے کے پاس السلام علیکم، اجازت کے لیے گھر والوں کو بتایا جا رہا ہے۔ جب گھر میں داخل ہو السلام علیکم ہو گئے تو، جب وہاں سے رخصت ہو پھر سلام۔ جب بھی ملے مسلمان سے، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہم لوگ جاتے ہیں نا کہیں، کوئی مسلمان مل جاتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے وہ، کہتے چلو ہمارے گھر۔ دلی میں کوئی ملتا ہے آپ کو، بمبئی میں ملتا ہے، کہیں ملتا ہے مسلمان، تو سلام سے کیا ہوتا ہے، انسان خوش ہوتے ہیں، تم پر امن ہو، تم پر شانتی ہو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ میں عرض کرتا ہونا کا مطلب یعنی بالکل عاجزی سے چلنا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
پیون لگے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن لوگ جو ہے نا روم اور فارس والے تھرتھراتے کانپتے تھے آپ کا نام سن کر. لوگ سمجھتے ہیں نا اگر میں نے ٹائی پہن لیا یا اچھا کپڑا پہن لیا، میں نے اچھا کوٹ پہن لیا تو لوگ میرا احترام کریں گے. آپ کے کپڑوں سے نہیں کریں گے، وہ آپ کے اندر کچھ ہے، واقعی علم ہے، تقویٰ ہے، تب کریں گے لوگ. ہمارے اولیاء کرام کی محبت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ آج بھی غیر مسلم بھی کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے اندر کچھ تھا نا، تھا کچھ. تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں یہ تکبر نہیں بڑا بننے سے بڑا نہیں بنتا ہے. شیطان نے بڑا بننا چاہا نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیا کہا؟ ابا، ہم اللہ کے حکم کو مانا نہیں اس نے. واستکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑا تھا نہیں. کیا سمجھا؟ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں. کوئی کسی کو ٹیلی فون کرتا ہے، بہت ضروری کام ہوتا ہے، جواب نہیں دیتے ہو، کیونکہ میں فلاں آدمی ہوں، میرا عہدہ یہ ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے. یہ تو بہت بدقسمتی کی بات ہے. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہر ایک سے برابر مساوات کا سلوک کرنا یہ اچھی بات ہے. کوئی بڑا آدمی آئے باہر کا، کوئی غیر کا، تو لوگ دوڑتے ہیں اس کے پیچھے، ہے نا. کوئی بیچارہ مسلمان معمولی آ جائے تو اس کو پوچھتے ہی نہیں، عالم لوگ آئے تو پوچھتے نہیں. یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط رواج ہو گیا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہاں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے بندے، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں ہونا، بالکل عاجزی سے. من تواضع للہ رفع اللہ. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہمارے شاعر گزرے ہیں، کشمیر سے گئے ہیں بھائی. کشمیر لوگوں کو فخر کرنا چاہیے. گئے تبت. کہاں گئے؟ تبت. ان کے آبا اجداد گئے وہاں، وہ بہت بڑے شاعر بن گئے. اتنی پوئٹری اچھی لکھی انہوں نے، ٹبٹن گورنمنٹ کو ڈر ہوا، ان کو جیل میں ڈال دیا. اور جو پوئٹری لکھی اس میں سے بہت سارا ایسا ڈیلیٹ کیا. وہ ایک جگہ کہتے ہیں، مسا زنگ ملر گکھن منگ تیرے میں فنکن منگ. میں لداخی میں پہلے کہتا ہوں، جو آدمی چھوٹا سمجھ کے بیٹھتا ہے سب اس کو چاہتے ہیں، دل سے اس کو چاہتے ہیں. چھون سرکنے میں والے من میں نہیں لچ سا کوزلک گیا لائی سوما اتنا کیا کرتی یو چھت پہ وہ کھاتو کھیل دکھ پا میں کوزلک ابھی گڑ لے، یعنی مینا پالانگا ابھی چچے رکھتے. یعنی ہمارے پرانے زمانے کے یہاں لوگ تھے، کپڑے پہنتے ہیں نا، نیا کپڑا نیچے نیچے اوپر پھٹا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ نہ ہو کہ یہ لوگ یہ بڑا بن رہا ہے. یہ عاجزی اتنی تھی لوگوں کے اندر. اللہ پاک ہم سب کو عاجزی نہیں سے فرمائے. دوستو بزرگوں، پھر کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جاہل لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں نا. کوئی جاہل جو ہے مولوی صاحب کے پاس آ کے مفتی صاحب ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے مولوی صاحب اور مفتی صاحب کو پریشان کرنے کے لیے، ہے نا ایسے لوگ. بھائی یہاں نہیں ہوگا، جموں کشمیر میں نہیں ہوگا، لیکن عالم اسلام میں تو ہے ایسے لوگ ہیں پریشان. تو جاہلوں سے جاہل لوگ الجھنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، السلام علیکم، پیس اپون یو، تم پر سلامتی، ہم تم سے لڑیں گے نہیں، تم سے جھگڑا نہیں. اس لیے اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ چھوٹا. چھوٹا کب سمجھے گا؟ جب اس دل کو، یہ دل ہمارا ٹھیک ہو جائے. دل کب ٹھیک ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتے ہیں. بزرگان دین کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے نا، وہ بدل جاتے تھے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کتابیں پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے میں بڑا بن جاؤں گا. نہیں بنتا ہے. جب تک کسی نیک آدمی کی صحبت میں نہیں رہتا ہے وہ بڑا نہیں بنتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کیا فرمایا؟ لوگوں سنو میری بات. انسان کے بدن میں، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. وہ کیا ہے؟ دل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر زور دیا؟ صحابہ کو بنایا تو دل، ان کے دل کو ٹھیک کرے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہے نا وہاں. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس نے اس کو ٹھیک کیا کامیاب ہو گیا. وہ پیسے سے
گھر بڑا بنانے سے، عہدہ بڑا ہونے سے، یا مفتی صاحب وہ ہو گیا، دارالعلوم کا مفتی ہو گیا، اس سے بڑا نہیں بنتا ہے، اخلاق سے بڑا بنتا ہے، اخلاق سے۔ تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاق۔ بھائی عاجزی کے ساتھ ملو، سلام کرو، ہر ایک کی بات سنو، خاص کر جو غریب لوگ ہیں ہمارے مولانا صاحبان کو، قوم کے ذمہ داروں کو، غریبوں کی بات تو ضرور سننا چاہیے۔ اگر آپ امیروں کے بات کو ٹھکرا بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں، وہ پیچھے پڑیں گے، وہ ایکشن لیں گے۔ تو غریبوں کا بہت خیال کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نیک بندے ہیں رات کو عبادت میں گزارتے ہیں، 5 وقت نماز کے علاوہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، نفلی صدقات دیتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ رات کو عبادت میں گزارتے ہیں، رکوع کی حالت میں گزارتے ہیں، سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ آج کم ہو گئے ہے، تو تھوڑے بہت، انہی کی برکت سے ہم لوگ جی رہے ہیں، ہے نا، انہی کی برکت سے، انہی بزرگوں کی برکت سے ہم لوگ جی رہے ہیں، نہیں تو ایک بھی آدمی اچھا نہ رہے تو قیامت آ جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اخلاق کو سدھرنا ہے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں آپ کہیں بھی ہیں، کشمیر میں ہیں، جموں میں ہیں، انڈیا میں کہیں بھی ہے، مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، عصر بعد آتے نہیں لوگ، آتے نہیں، بہت کم، اور جگہوں پر بھی نہیں آتے ہیں لوگ۔ آنا چاہیے آپ کو، تبھی آپ سنیں گے نا، تبھی آپ سمجھیں گے۔ حدیث سنیے، خود پڑھیے، سمجھ میں نہ آئے تو لوگوں سے پوچھے، عالموں سے پوچھے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو فرمایا قیام کی حالت میں، آگے کیا فرمایا؟ اتنا کرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کی طرح نہیں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اچھا کمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھ کے تھے نا، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، کبھی آدمی کہتا ہے میں 2 وقت بھی پڑھتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں لیکن میرا فلاں بہت اچھا آدمی ہے، وہ خرچ کرتا ہے لوگوں پر۔ اس طرح کی کمال کی باتیں ہم لوگ ڈنگے مارنا بولتے ہیں، اردو میں ڈنگے مارتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کے نیک بندے جو دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ہٹا لے جہنم کے عذاب ہم سے۔ اتنا کرنے کے بعد رات کو نماز پڑھتے ہیں، دن کو نماز پڑھتے ہیں، عبادت گزار ہے، عاجز بندے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم سے جو ہے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے۔ یہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ پوری تباہ کرنے والا ہے، انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے میں کیوں کہتا ہوں اولیاء کرام کے بارے میں پڑھنے کے لیے، محدثین، مفسرین، ایک تو صحابہ، تابعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی، بزرگوں کی پڑھنے سے آدمی کو، علماء کہتے ہیں ان کی کتابیں پڑھنے سے اگر وہ موجود نہیں ہے، وفات پا گئے، تو بہت اثر ہوتا ہے اس کا، بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ یہ پڑھنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ پھر کیا ہے؟ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ نیک بندے کہتے ہیں یا اللہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی، ارے جہنم کس نے دیکھا ہے، جنت کس نے دیکھا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے کس نے سنا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ جب حصہ دینے پر ہوتا ہے نا، زمین کا، جائیداد کا، وہ بٹوارہ کا وقت ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آدمی کفر میں چلا جاتا ہے نا، تھوڑی سی بات کے لیے، تھوڑے سے لالچ کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے۔ جیسے آج کل مسلمان شادی میں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، امیر لوگ لاکھوں کرتے ہیں، بیچارے غریبوں کی بچیاں، غریبوں کے لڑکے جو رہ جاتے ہیں، وہ جو ہے پیسوں میں کھیلتے ہیں، اور کھانے کے ساتھ بھی، طباخ کے ساتھ بھی پیسہ، سونا چاندی دیتے ہیں کہیں کہیں، ایسے نخرے باز ہو گئے ہم لوگ۔ حالانکہ یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ جب خرچ کرنا ہو فضول خرچ مت کرو، فضول خرچ بھائی جتنا ضرورت ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ آپ کریں گے کیا ہوگا؟ فضول خرچی ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تبذر، فضول خرچ مت کرو، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کون چاہتا ہے شیطان کا بھائی بننا؟ ولم یقتروا، یعنی کم بھی خرچ نہیں کرتے، یعنی گھر والوں کو
پریشان کرتے ہیں، بیوی کو پریشان، بچوں کو پریشان، فیس نہیں دے رہے ہیں، وہ نہیں دے، ایسے بھی ہے نا ماں باپ، ایسے بھی ماں باپ ہے دنیا میں، ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو، ہے عالم اسلام میں. تو ایسا بھی نہیں کرتے، وہ زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے ہیں، کم بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، ضرورت سے کم یہ بھی نہیں کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. صحابہ کرام کا یہی حال تھا، اولیاء کرام کا یہی حال تھا، تابعین محدثین کا یہی حال تھا. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، نہیں تو ہم لوگ اس سے فضول خرچی. ایک گھر ہے کسی کا، زبردست گھر بھی ہے، ہوٹل بھی ہے، اس کو گرا کے دوسرا گھر بنا لیں گے. کبھی اس کو بھی گرا دیا تو تیسرا. یہ ہے سب فضول خرچی، یہ سب فضول خرچی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے فرمایا اچھا آگے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتے. ایک تو ہم غیر مسلموں کو کرتے ہیں نا، یہ مشرک ہے، یہ بت پوجا کرتے ہیں، یہ دریا کی پوجا کرتے ہیں، سورج چاند کی پوجا. آج تو مسلمان بھی کر رہا ہے، قبروں پر جا کے عجیب عجیب کام کر رہے ہیں، دعاؤں میں عجیب عجیب باتیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. ایاک نعبد، روز پڑھتے ہیں نماز میں، روز پڑھتے ہیں ہم، یا اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں پھر کرتے ہیں. اور وہاں مولوی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، مولوی نما ہم کہیں گے، صحیح نہیں ہوتے. وہ بیٹھے ہیں اوپر اس کے اوپر کیا پھینکتے ہوئے، اس کے اوپر جو ہے پیسہ پھینکتے ہیں. ہاں، پیسے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے. تو اللہ پاک یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، یہ گناہ ہے. جسے کہتے شیئا للہ، نعوذ باللہ، یا شیخ عبد القادر، شیئا للہ، حضرت وہ فلاں، تمام بزرگوں کے ساتھ وہ لگا دیا، ان کو پکارتے ہیں. عوام کو تو پتہ نہیں رہتا بیچارہ. یہ لوگ جو ختمات میں بھی پڑھتے ہیں نا، ختمات میں بھی پڑھتے ہیں. میں ایک جگہ کشمیر گیا، بھائی معاف کرنا کشمیری لوگ، انہوں نے کہا ختم پڑھنے آؤ. میں گیا، نہیں یہاں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھوڑی دیر ذکر لا الہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد کر دے شروع شیئا للہ. میں نے کہا پتہ ہے شیئا للہ؟ میں نے پکڑ لیا اس کو، کہا تم پڑھو میں تو جا رہا ہوں. پھر جو وہاں آدمی تھا اس نے بند کر دیا. ایسے لوگ کہا کشمیر میں تو پڑھتے ہیں. کئی لوگوں نے یہاں ہمیں مثال دیا، ارے کشمیر میں پڑھتے ہیں. میں نے کشمیر میں پڑھنے سے کیا ہوگا، یا سعودی عرب میں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اگر جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو خلاف ہے، چاہے میرا باپ یا بھائی کوئی بھی ہو، ہے نا. تو شرک نہیں کرنا ہے. شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری عبادت ختم، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. کیوں؟ مسلمان نہیں رہتا ہے نا، مسلمان نہیں رہا تو کیا ہو گیا؟ شرک نہیں کرنا ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں. الا بالحق کا کیا مطلب ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اسلامی حکومت ہو، کوئی مرتد ہو گیا، دین اسلام چھوڑ کے کہیں چلا گیا، حکومت اس کو لا کے اس کو مار ڈالے گا، وہ مرتد کی سزا ہے. ایک ہے مرد اور عورت نے شادی شدہ ہے، غلط کام کیا، زنا کیا، اور 4 گواہ موجود ہے، اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ اس کو بھی قتل کیا جائے گا. 2 ہو گیا. ایک اور کیا بیٹا؟ ایک اور بھی ہے نا، میں بھول رہا ہوں، بتائیے کوئی عالم صاحب. 3 موقعوں پر کہے، باقی قتل نہیں کرنا ہے. بم پھینک دیا کہاں؟ ریلوے اسٹیشن پہ، یا جہاز کو اڑا دیا، وہاں کو اڑا دیا، اپنے آپ کو کہنا ہے مسلمان. ارے یہ مسلمانی نہیں ہے، مسلمانی نہیں ہے. آگے فرمایا ولا یزنون، زنا نہیں کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے. شادی تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مرد بالغ ہے، عورتیں بالغ ہیں، ان کو کرنی چاہیے. اور ایک رواج یہ ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا وہ نہیں کرتے ہیں،
یا کہ کوئی شوہر کا انتقال ہو گیا وہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا. یہ سب جو ہے بری عادتیں ہیں. یہ رواج بری روایت ختم کرنا ہے. شادی تو ہے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گناہوں سے آدمی دور رہتا ہے، اس سے گناہوں سے دور رہتا ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو ایسا کرے گا، یہ سب برے کام کریں گے، وہ گناہ کو پالے گا، وہ گناہ حاصل کرے گا، اس کو گناہ ملے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل عذاب دیا جائے گا اس کو. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور کیا ملے گا؟ وہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا. پر اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، میں ترک گیا تھا، اس آیت کو میں غلط پڑھ رہا تھا. فِيهِ مُهَانًا اس طرح پڑھتا، جلدی سے پڑھتا رہا. فِيهِ ہے نا، یہاں حافظ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے پڑھا، بہت دنوں سے پڑھتا تھا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. تو ٹوکا مجھے وہاں ایک مولوی صاحب نے. میں نے کہا بہت بہت آپ کا شکریہ. جب بھی غلط کرے تو ٹوکنا جو ہے بہت، کچھ لوگ تو ناراض ہوتے ہیں نا، ناراض نہیں ہونا ہے. ان کے ٹوکنے سے میری غلطی کیا ہو گئی؟ درست ہو گئی. ذالک یوم الحق، یہ میں پڑھتا تھا، وہاں پر ہے اما پارے میں. مولانا عبد القیوم صاحب ندوی ہمارے ٹھکسے والے، ایک دن انہوں نے مجھے ٹوکا، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا واقعی میرا غلط تھا. جب تک آدمی کسی کے سامنے پڑھے گا نہیں نا، غلط ہو جاتا ہے. اس میں کتنے لوگ ہیں، اگر ہم کہا جائے اتحیات پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، قل هو اللہ پڑھو، وہ پڑھو، زیادہ میں سمجھتا ہوں 75% کا غلط ہوگا. لیکن وہ ڈر کے مارے کھوچان کرتے، وہ ڈر کے مارے آتے نہیں پڑھنے. آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، ہے نا، پوچھنا چاہیے نا. تو آگے فرمائے الا من تاب، اتنا گناہ کرنے کے باوجود توبہ کر لے. کیا کر لے؟ توبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ گناہ چھوڑ دیا، اس پر ندامت ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا. اور کسی کا حق ہو، زمین جائیداد پیسہ وغیرہ، یا کسی کو ہم نے ستایا، گالی دی، غیبت کی، اس سے معافی لینا. یا مال ہو تو مال کسی کا حق ہو تو دینا. اس کے بعد توبہ کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ صاف کر دے گا اس کو. جسے کہتے ہیں نا، کوئی حج کرتا ہے، اللہ کے لیے حج کرتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے حج کرتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے. لیکن بہت مشکل ہے یہ، میرے لیے تو بہت مشکل ہے بھائی، اور حاجیوں کے لیے پتہ نہیں مجھے. میں نے دیکھا یہ تو بالکل مشکل ہے میرے لیے. کیا حج کر کے آئے تو بالکل ماں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے، لیکن بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. غصہ بھی اتار دے کسی پر، ہے نا، بھائی پر، بہن پر، کسی پر اتار دیا ہوتا ہے نا. لیکن توبہ میں یہ صفت ہے، آدمی بالکل پاک ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے بہت گناہ کیا تھا اسلام سے پہلے، لیکن ایمان لائے تو کیا ہو گیا؟ ان کا گناہ پاک ہوا، اللہ نے ان کو صاف کر دیا، اللہ نے ان کو صاف کر دیا. تو دوستو بزرگوں، بس میری بات ختم ہے. وہ عملاً صالحا، توبہ 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 کہنے سے توبہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کوئی یہاں شب برات ہے، شب معراج میں کہتے ہیں روتا بھی ہے، وہ روتا بھی ہے، چلاتا ہے، رونے سے معاف ہو جائے گا؟ بولو. حق کھایا، رشوت کھایا، ہاں کسی کا حق کھایا، بہن کا حق دبایا، کھایا، اب وہ یہاں رو کے جو ہے توبہ کردن کہتے، کبھی فارسی میں پڑھتے ہیں، کبھی اردو میں، کبھی عربی میں. توبہ ہو جائے گی؟ نہیں، توبہ نہیں ہوگی جب تک صاف نہیں کریں گے، جب تک ہم کسی کو حق ادا نہیں کریں گے. توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے. آگے فرمایا عمل عملا صالحا، توبہ کیا، اچھا عمل کرتا رہا وہ. اور آگے ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اتنا مہربان ہے، ان کے جتنے گناہ ہیں اس کو نیکی سے بدل دے گا. صحابہ کرام کی مثال ہے یہ، صحابہ کرام کی مثال ہے، اولیاء ہے، محدثین ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کر لیا. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے. کوئی حرام کھا کے جھوٹ بول کے اللہ غفور رحیم، معاف ہو جائے گا؟ ایسے کہنے سے نہیں، دل سے کہنا ہے، دل سے توبہ کرنا ہے، دل سے اللہ کو غفور الرحیم جاننا ہے. آگے فرمایا اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. ومن تاب، پھر تاکید ہے، جو توبہ کرے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے. اچھا عمل کس کو بولیں گے؟ قرآن شریف اور حدیث کے مطابق جو کام ہے اچھا،
وہ اچھا ہے. میرے کہنے سے کسی کے کہنے سے وہ اچھا عمل نہیں ہے نا, وہ اچھا عمل بنتا نہیں. تو وہ اچھا عمل کرے تو اللہ کیا کرے گا؟ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ, وہ اللہ کی طرف وہ توبہ کر رہا ہے, اللہ کی طرف وہ رجوع کر رہا ہے. توبہ میں دو باتیں ہوتے تھے قرآن شریف میں, تاب علی اللہ, تاب اللہ نے توبہ قبول کر لیا ہے, تاب الی اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کے معنی میں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ نیک عمل کرے, اچھا عمل کرے, اور جو دین پر نہیں چلتے ہیں, نماز میں نہیں آ رہے ہیں, تو ان کو نماز میں لانے کی کوشش کرے. کچھ لوگ جمعے میں بھی نہیں آتے ہیں, کچھ لوگوں کا کاروبار صحیح نہیں ہے, وہ کاروبار میں بت بیچتے ہیں, بت اسٹیچو, اور شراب کا بھی ہو رہا ہے ہوٹل, بہت سارے ہوٹلوں میں. یہ سب غلط ہے, کہنا چاہیے نا. ارے لوگوں کا غصہ کرنے سے کیا ہوگا؟ سلام نہیں کرتے ہیں لوگ تھوڑی دیر کے لیے, وہاں پر مسجد سے نکلتے ہیں تو ایسے مڑ کے جاتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑے گا نہیں انشاءاللہ, لیکن بات کہنا ضروری ہے. تو ایک اعلان ہے آپ سے, ہمارے ایک بہن حاجرہ, ان کا انتقال ہو گیا کل. ان کے صاحبزادگان میں علی شاہ ہے, آدم ہے, اور گلزار ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں, درجات بلند فرمائیں, اور ان کے جو خاندان والے ہیں ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائیں. آپ تمام حضرات سے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اس کے علاوہ عالم اسلام میں بہت سارے ہمارے لوگوں کا, بزرگوں کا, جوانوں کا, بچوں کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد